بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی انفارمیشن والی ہونے والی ہے، اور اس میں ہم مکئی کے متعلق بات کریں گے۔ مکئی کی فصل کا کتنا پیریڈ ہوتا ہے اور ایک سال میں کتنی فصلیں لی جا سکتی ہیں، اس کے متعلق ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز مل سکیں اور آپ فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ کو اس طرح کی انفارمیشن والی ویڈیوز ملتی رہیں جیسے ہی میں اپلوڈ کروں، اور آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، مکئی کی جو فصل ہے وہ ہر لحاظ سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ وہ کسانوں کے لیے مکئی کا جو آٹا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مکئی کی کاشت ہوتی ہے، وہ اس کا پیریڈ دورانیہ تقریباً تین مہینے کا ہے، اور یہ تقریباً بھی 3 مہینے سے کچھ دن زیادہ ہے یا کچھ دن کم ہے، تو اس لیے یہ سال میں تقریباً 3 فصلیں لی جا سکتی ہیں، بآسانی 3 فصلیں لی جا سکتی ہیں۔ اس لیے زیادہ تر لوگ مکئی کو ترجیح دیتے ہیں۔ مکئی کی فصل بہت ہی کارآمد فصل ثابت ہوتی ہے کسان کے لیے، اور کافی لوگ تو کپاس بیجتے ہیں اور کپاس کے ساتھ گندم بھی کاشت کر لیتے ہیں۔ کپاس کی فصل کے بعد گندم کاشت کر لیتے ہیں، اور کافی لوگ جو ہیں وہ کماد کی فصل کاشت کرتے ہیں، اور اس طرح مختلف فصلیں کسان بیج کر جو جتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ لے سکتا ہے۔ گندم کی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو گندم کی فصل ہے گندم کی جو پیداوار ہے وہ ہم اپنے استعمال سے زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں، اور وہ ہم دوسرے ممالک کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس طرح ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں اپنی یہ جو گندم کی فصل ہے۔ اکثر دھان کی فصل کے بعد لوگ بھی گندم کی فصل کاشت کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ مکئی کی فصل کاشت کر لیتے ہیں۔ مکئی کی زیادہ پیداوار جو حاصل لی جا سکتی ہے وہ زیادہ تر پیداوار اس کی گرمیوں میں اس کی زیادہ سے زیادہ پیداوار لی جا سکتی ہے سردیوں کی نسبت، اور اس میں اتنی زیادہ محنت بھی نہیں درکار، جیسا کہ دوسری فصلوں میں زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح اس میں اتنی محنت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا کافی لوگ جو ہیں وہ اپنا مکئی کی فصل کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ اس کی جو یہ فصل زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کی جو پیداوار ہے وہ کافی حد تک زیادہ لی جا سکتی ہے، جتنی زیادہ محنت اور اس پر زیادہ طاقت ہو، کھادیں اور زیادہ سہولیات کے ذریعے اس کی زیادہ سے زیادہ پیداوار لی جا سکتی ہے۔ بیشتر علاقوں میں تو زیادہ کاشت ہی مکئی کی جاتی ہے، کیونکہ مکئی کی جو فصل ہے وہ اس کے لیے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں پوٹاش، سلفر اور مختلف ہی زرعی مصنوعات استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس کے استعمال سے زیادہ پیداوار لی جا سکتی ہے۔ اس کے زیادہ تر جو مکئی کی فصل ہے اس کے لیے اتنی محنت پر درکار ہے، اس پر زیادہ انویسٹمنٹ کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو انویسٹمنٹ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کم سے کم انویسٹمنٹ جو ہے وہ گندم پر کم سے کم انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ مکئی پر، اور اس کے بعد سب سے زیادہ انویسٹمنٹ والی جو فصل ہے وہ کپاس ہے۔ کپاس پر
تقریباً ہر 8 دن بعد سپرے ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس کی بیماریوں کو کافی کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے کسان کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً وائٹ فلائی جو ہے اس کا اٹیک کافی حد تک ہوتا ہے کپاس کی فصل پر، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس سال دوسرے سالوں کی نسبت تقریباً کپاس نے بے تحاشا پیداوار دی ہے، اور کسان کی خوشحالی کے لیے اس کا ریٹ بھی بہت ہی مناسب تھا۔ تقریباً 6,000 کے لگ بھگ ریٹ تھا اس دفعہ۔ زیادہ کسان خوشحال ہوئے ہیں اس دفعہ۔ کپاس کے کسان سے وہ مکئی کی نسبت زیادہ خوشحال نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک تو پیداوار زیادہ تھی، اور اس دفعہ موسمی حالات نے بہت زیادہ کپاس کا ساتھ دیا ہے۔ کپاس اس دفعہ فی ایکڑ 20، 22، 30 من تک نکلی ہے، اور پہلی دفعہ ہی کافی لوگوں کی 21 من، تقریباً 26 من پہلی چنائی میں نکلی تھی، اور اس لیے کافی لوگ یعنی کہ اس سال یہ کپاس کا سال کاؤنٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دفعہ کپاس کا بہت ہی اچھا سیزن تھا کپاس کا۔ باقی مکئی اور جو دوسری دان کی فصل ہے، کماد کی فصل ہے، وہ تو جیسے جیسے اب آئیں گے تو ان کا پتہ چلے گا کہ کیا ان کا پرافٹ ہے، اور کیا ان کی جو اوپر اخراجات ہوئے ہیں وہ نکال کر کوئی پرافٹ بچتا ہے، یہ جیسے بھی ہے۔ لیکن کپاس کا کسان بہت ہی خوشحال نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ بیماری نے بھی کم اٹیک کیا ہے، تو لوگوں نے ٹائم سے سپرے سٹارٹ کر دی تھی، اور اس لیے اس پر بیماری نے بہت کم اٹیک کیا ہے پچھلے سالوں کی نسبت۔ تو ہائی بریڈ بھی تو نہیں مل سکا لوگوں کو، لیکن پھر بھی اس کی نسبت کافی حد تک اچھا بیج 102 وہ، اور S32 جو تھا وہ بہت اچھا بیج تھا، بہت اچھا زبردست اس کی جو پیداوار تھی بہت زبردست تھی، اور بیماری پر بہت زیادہ کنٹرول تھا۔ تقریباً نیاب 78 پر بھی کافی کنٹرول تھا۔ اور اس لحاظ سے دوستو اگر مکئی کی بات کی جائے تو مکئی کا جو بیج ہے وہ پائنیئر کا بیج بہت زبردست بیج ہے۔ اس کے لیے اس پر تقریباً بیماری بھی کم اٹیک کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور اس کی پیداوار بھی زیادہ سے زیادہ لی جا سکتی ہیں۔ اس سے پیداوار یہ تو بیج زیادہ تر جو ڈپینڈ کرتا ہے وہ بیج پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیج کس طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بیج اگر اچھا ہے تو فصل بھی اچھی ہوگی، اور پھر اس کے اوپر تگ و دو کرنا کہ بیج کو زہر لگائی ہے کہ نہیں لگائی۔ اگر زہر کے بغیر لگائے بغیر بیج کو بو دیں گے، ادھر زمین میں بیج دیں گے تو وہ اتنی پیداوار نہیں دے گا، اس میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ زہر لگا کر جو بیج بیجنا ہے اس میں ہوگی، کیونکہ وہ جو اس بیج سے پودا ہوگا، زہر لگائے ہوئے بیج سے پودا ہوگا، وہ صحت مند اور زیادہ سے زیادہ بڑھوتری ہوگی۔ اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو مزید اگلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتاتا رہوں گا کہ اسی طرح کی جو کافی انفارمیشن آپ کو ملتی ہے۔ تب تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیشن والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ